نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اخلصنا لوجهك الكريم آمین یا رب العالمین۔ جی مقطوع موصول ہم نے پڑھا تھا، انشاءاللہ تھوڑی سی ریویژن پچھلی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، مقطوع موصول میں ہم نے پڑھا تھا کہ 10 ورڈز جو ہے اللہ جو ہے 10 جگہ پہ مقطوع شکل میں ہے۔ کہاں کہاں پہ؟ اللہ مع ملجا، یعنی ملجا کے ساتھ، اور ملجا کے ساتھ کیا ہے، کون سی سورہ ہے بتائیے، بتاتے جائیے، بس اب بولتے جائیے۔ سورہ توبہ، سورہ توبہ ملجا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ الہ الا، یہ سورہ کہاں ہود، پہ ہے؟ سورہ ہود۔ وتعبدوا یاسین، یہ سورۃ سورہ کا نام دیا یاسین، گیا ہے، سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کی کیا ورڈنگ ہے؟ اللہ تعبدوا اللہ الشیطان، یہ کہ تعبدو، تم نہ شیطان کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ پھر ثانی ہود، ثانی ہود سے کیا مراد ہے کہ سورہ ہود میں دوسری، اللہ تعبدوا الا اللہ 2 جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ کے ورڈنگ 2 جگہ پہ ہیں سورہ ہود میں۔ جو پہلی جگہ ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 2، یہ میں نے اوپر لکھی ہے۔ کیا ہے ورڈنگ اس کی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت اس طرح ہے۔ اور اگر ہم ثانی ہود والی جگہ پہ جائیں تو وہ آیت نمبر 26 ہے، وہاں پہ ورڈنگ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ تو یہ اگر وہاں پہ اس طرح کوشچن آ جاتا ہے کہ خالی اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اس طرح آیت لکھی ہوئی آتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے یہاں پہ بتائیے مقطوع ہوگا یا موصول ہوگا، تو آپ نے آیت یاد کی ہوگی تو ہی آپ بتا پائیں گے کہ یہ ثانی ہود ہے یا ہود کا فرسٹ والا جو ہے وہ آیت ہے۔ تو یہ پارٹ بھی آپ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ ہود کی جو پہلی پوزیشن ہے اللہ تعبدوا الا اللہ ہود میں، وہ آیت ہے اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور سیکنڈ جگہ پہ جہاں پہ ثانی ہود ہے وہ کیا ہے؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ پھر ہے اللہ یشرکنا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کون سی آیت ہے، کون سی سورہ ہے؟ ممتحنہ، ممتحنہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تشرک، سورہ حج، حج۔ اللہ یدخلنہا، سورہ قلم، قلم، قلم۔ اللہ تعلو، سورہ دخان، دخان۔ یہ کیسے یاد رکھنے کو کہا گیا تھا کہ تعلو یعنی اعلیٰ، اعلیٰ سے ہے نا کہ اوپر کی اوپر کی طرف، تو جو اوپر ہے کی دخان بھی اوپر کی طرف جاتا ہے، تو اس طرح اس کو تعلق بنایا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ یقولو اور لا اقول، یہ دونوں کہاں پہ ہے؟ سورہ اعراف میں، سورہ اعراف میں، ٹھیک ہے۔ یہ تو 10 پوزیشن ہے، ان میں سے باقی ساری تو انہوں نے تقریباً بتائی ہی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو آتی ہیں ورڈنگ کے ساتھ۔ صرف یہ اللہ تعبدو، ایک تو اللہ تعبدو الشیطان یاسین کے ساتھ ہے، اور اللہ تعبدو الا اللہ 2 جگہ پہ ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس پہ مقطوع ہے اور کس پہ موصول ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر میں موصولہ ہے، جبکہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم کے ساتھ مقطوع ہے۔ اور اس کا ایک جگہ پہ اختلاف ہے، کہاں پہ اختلاف ہے؟ مشہور آیا ہے سورہ انبیاء، سورہ انبیاء کی آیت اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت سبحانک من من الظالمین۔ الظالمین۔ ٹھیک ہو گیا یہ والا؟ اوکے، آگے دیکھتے ہیں۔ آگے ہے اما، اما بالرعد، پوئم میں ہے اتنا سا پارٹ، اما بالرعد، یعنی کہ فقطا کا جو ورڈ تھا جو کہ اللہ کے ساتھ تھا، ابھی فقطا یہاں پہ بھی ہے، یعنی قطع کر کے لکھیے اما کو سورۃ الرعد میں۔ اب سورۃ الرعد کی کون سی خالی سورۃ الرعد میں اما جو ہے وہ قطع کر کے ہے، باقی سارے قرآن میں جہاں پہ بھی آپ کو اما نظر آئے گا وہ موصولہ ہے۔ اب سورۃ الرعد کی آیت کیا ہے؟ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اگر یہ آیت ایسے آ جاتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ مقطوع ہے یا موصول ہے۔ اب ہمیں پتا کیسے چلے گا؟ کیونکہ سیم ایسی ہی آیت سورہ یونس میں بھی ہے، لیکن وہاں پہ موصولہ ہے، یہاں پہ سورہ رعد میں اس آیت میں مقطوع بلینک ہے۔ ہو گئی، جی پتہ نہیں آ گئی پتہ نہیں ہل گیا تھا، وہ بلینک ہو گئی بالکل نا۔ اوکے
ٹھیک ہے، یہ سیم آیا دو جگہ پہ قرآن میں ہے، یعنی اتنا پارٹ نتوفینک تک جو ہے نا سیم آیا ہے سورہ یونس میں بھی اور سورہ عاد میں بھی. تو اس لیے اس کو بھی آپ کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھنا ہوگا کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اگر یہ پارٹ ساتھ آتا ہے تو یہ سورہ رعد کی آیت ہے. لیکن اگر آتا ہے فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، خالی آپ اتنا سا پارٹ بھی یاد کر لیں یا اس کا اگلا پارٹ تھوڑا سا دیکھ کے یاد، ایک کوئی سی آیت جو ہے اگلا حصہ کوئی ایک دو لفظ یاد کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس سورہ کی آیت ہے. ٹھیک ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ ہے تو پھر کیا ہے، الرعد ہے. فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ اگر آگے آ جاتا ہے تو یہ سورہ یونس کی آیت ہے، اور سورہ یونس میں یہ کیا ہے، موصولہ ہے، اور سورہ رعد میں مقطوعہ ہے. تو واہ، یہ والی آیت بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ صرف ایک ہی مطلب جگہ پہ مقطوع ہے، تو اگر مقطوع کو آپ یاد کر لیتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو دوسری جگہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے علاوہ کچھ آتا ہے تو وہاں پہ موصول ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے والمفتوح حاصل، یعنی کہ انما جو رعد میں تھا کسرہ کے ساتھ تھا، اگر حمزہ جو ہے فتحہ کے ساتھ آ جائے، اما یعنی اما کی بجائے اما بن جائے، تو وہ پورے قرآن میں ہر جگہ پہ جڑا ہوا موصولہ شکل میں ہی آپ کو نظر آئے گا. اس کو آیات کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں. ویسے تو یہ ہے کہ اما میں ام اور ما یہاں پہ جو ہے مطلب یہ ڈفرینٹ تھوڑا سا ہے، لیکن جس شکل میں بھی یہ اما ہوگا، اگر کوئی بھی آیت آ جاتی ہے اما سے متعلقہ تو وہاں ہر حال میں یہ موصولہ ہوگا. آیت آپ یاد کریں یا نہ کریں ضرورت نہیں ہے. ادروائز یہ چار جگہ پہ بتایا گیا ہے، انعام میں 2 جگہ اور 2 جگہ نمل میں ام اور ما والا اما ہے. ٹھیک ہے، یہ خیر اتنا بہرحال آپ کو اتنا نالج بس ہونا کافی ہے، لیکن یہ آیات آپ نہ بھی یاد کریں گے تو اما ہمیشہ موصولہ ہے. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اما عین سے، وعما، ٹھیک ہے، عین والا اما. اما نوح قطعو، یہ کون سی سورہ ہے، اما کو نوح کے ساتھ لکھنا، اما نوح. ابھی آیت دیکھیے، سورہ فلما عتوا عما نوحوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. اما نوح تو سورہ اعراف میں، جیسا کہ سورہ اعراف میں زیادہ تر کس جو ہے پیغمبر کا قصہ ہے بتائیے؟ سورہ یہ مجھے سورہ موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ تر ذکر ہے سورہ اعراف میں. تو یہ وہ آیت ہے تو جب انہوں نے کیا کیا، اتو نافرمانی کی، اما نوح اس چیز سے جس سے وہ منع کیے گئے تھے اس کے بارے میں انہوں نے نافرمانی کی، تو قلنا کہا ہم نے، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ قردۃ خاسئین بندر ذلیل. تو کیا ہوا، ان کو بندر یعنی حضرت موسیٰ کی قوم کو کہ ایک بستی کو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا. تو آپ کو اس آیت سے اما نوح یعنی جو انہوں نے کیا، جو وہ کرتے تھے، جو ان کو حکم دیا جاتا تھا اس کی نافرمانی کرتے تھے وہ، جس سے منع کیا جاتا تھا وہ کام کرتے تھے، تو وہ بنی اسرائیل ہی تھے. موسٹلی قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر سورہ اعراف میں موسٹلی آیا ہے. سورہ اعراف جو ہے نا بہت جگہ پہ آگے آئے گی، تو آپ کو سورہ اعراف کا تھوڑا سا لنک حضرت موسیٰ کے ساتھ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ یاد کرنے میں آسانی رہے گی کہ یہ سورت عما نوح قطعو جو ہے اس کا تعلق سورہ اعراف سے ہے. ٹھیک ہے، اور عما ایک ہی جگہ پہ قطع شکل میں ہے، وہ کون سی ہے، سورہ اعراف میں نوح ورڈ کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی یہاں تک. اما نوح عنہ کے ورڈنگ کہاں پہ ہے، اما نوح عنہ، نوح منع کیے سورہ گئے. اعراف. ٹھیک ہے، جو منع کی گئی قوم، جس قوم کو منع کیا جاتا تھا اور وہ وہی کام کرتے تھے، وہ کون سی قوم تھی، بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے سورہ اعراف میں بہت زیادہ ملتا ہے. باقی ہر جگہ جو اما کا ورڈ ہے وہ ہمیں موصولہ نظر آتا ہے. یعنی اما جو ورڈ ہے وہ 2 اس کی حالتیں ہیں، ایک مقطوع اور ایک موصول. مقطوع صرف جو ہے وہ سورہ اعراف میں ہے، اور باقی سارے قرآن میں یہ ہمیں موصول نظر آتا ہے. اما آگے کیا تھا، مما، یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. مما ملک روم النساء، ملک، ملک کا ورڈ جو ہے یہ آپ کے لیے یہاں پہ ہنٹ ہے، ملکت ایمانکم. مما ملکت ایمانکم، یعنی اس ورڈنگ کے ساتھ روم میں اور نساء میں. یعنی یہ آیات آپ کو ایسا نہ بھی یاد کریں گے آپ کو تو آپ کو یہ نشانی آپ کو نظر آ جائے گی کہ کیا ہے، روم میں بھی یہی ورڈنگ ہے مما ملکت ایمانکم، اور النساء میں بھی فمما ملکت ایمانکم. یہ ورڈنگ ملکت ایمانو کے ساتھ اٹیچ ہے. تو روم اور نساء کا نام پوئم میں موجود ہے.
خلف المنافقین، سورہ منافقین میں اس کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، مما کا اختلاف کس میں ہے؟ سورہ منافقین میں. سورہ منافقین آپ نے یاد بھی کی ہوئی ہے 28 پارے میں، تو آپ کو یہ آیت بھی یاد کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی آ جائے احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی مرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں سے خرچ کر لو. تو یہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 ہے. اس میں اختلاف ہے مقطوع اور موصول کا، کچھ مصاحف میں مقطوع شکل میں ملے گا، کچھ میں موصول میں ملے گا. اور اس میں اشہر کیا ہے، یعنی مشہور یا زیادہ مصاحف میں کیا چیز آ رہی ہے، قطع جو ہے زیادہ اشہر ہے. ٹھیک ہے، منافقین صورت میں مقطوع ہے. اچھا، آج آگے سے ہمارا آج جو لیسن شروع ہو رہا ہے وہ کیا ہے، امن اسسا. امن اسسا فصلت النساء وذبحن. امن اسسا، یہ جو پارٹ ہے اسسا، یہ اس کا تعلق کس سے ہے، سورۃ التوبہ سے. ٹھیک ہے، امن اسسا کا تعلق سورہ توبہ سے ہے. یہ آپ نے ورڈنگز کے ساتھ اس کو ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ امن اسسا، امن کیا، وہ جو اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا جرفن، علا اوپر، شفا کنارے پر، جرفن کھائی کے، ہارن گرنے والا ہے، فنہار سو وہ گر پڑی. اچھا، یہ اس طرح کچھ آیت ہے. بر امن اسسا، اسسا کا ورڈ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسسا کیا ہے، سورۃ توبہ سے اس کا تعلق ہے. امن اسسا. فصلت کا نام جو ہے وہ خود ہی سورت کا نام بتایا گیا ہے. اب آیت آپ لوگوں نے اس کو تھوڑی سی ذہن میں رکھنی ہے. من یأتی آمنا یوم القیامہ، ٹھیک ہے، یا وہ جو آئے امن کے ساتھ قیامت کے دن. یہ فصلت کی آیت ہے. نساء میں کیا ہے، من یکون علیہم وکیلا. اور صافات، ان کے ذبحن کا تعلق صافات سے ہے. ذبحن ان کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وہ ذبح ہونے کا قصہ جو ہے سورہ صافات میں ہے، اس سے اس کو ذبحن لکھا گیا ہے. اور یہاں پہ کیا آیت ہے، فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا. یہ آیات آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو اتنا؟ یہ آیات آپ نے امن کی یاد کر لینی ہے. اور امن باقی جگہ پہ ان چار کے علاوہ امن اسسا، فصلت، نساء اور ذبحن، یہ چار سورج کے علاوہ امن جو ہے وہ موصولہ ہے. یعنی امن کی دو حالتیں ہیں، مقطوع اور موصول. چار جگہ پہ مقطوع ہے اور باقی سارے قرآن میں یہ موصول ہے. ٹھیک ہے، آیتوں کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ اگر آیت آ جاتی ہے، سورت کا نام نہیں ساتھ بتایا جاتا، ویسے تو سورت کا نام اگر آ جاتا ہے پھر تو آپ کو بالکل کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. لیکن اگر سورت کا نام نہیں بتایا جاتا، خالی آیت آپ سے پوچھی جاتی ہے کہ ڈیش اسسا بنیانہ، تو بتائیے اس میں امن جو ہے وہ مقطوع ہے یا موصول ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امن اسسا مقطوع ہے. اسی طرح اگر آپ کو آ جاتی ہے آیت اس طرح، ڈیش یأتی آمینن، اور ساتھ امن لکھا جاتا ہے مقطوع اور موصول، تو امن آپ کو پتا ہونا چاہیے امن یأتی آمینن مقطوع ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں اس طرح بھی اس کی کوشچن آ سکتے. کتنی حالتیں آپ نے بتائی ہیں کہ یہ مقطوع اور کتنی موصول ہیں؟ چار اس کی مقطوع ہیں، جو کہ سورت میں چار چیزوں کا اس میں پوئم میں چار سورج کا ذکر ہے، امن اسسا، فصلت، نساء و ذبحین. چار جگہوں پہ یہ مقطوع ہے، باقی سارے قرآن میں یہ موصول ہے. جیسے کہ سورہ ملک میں دیکھیں، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، یہاں پہ یہ کیا ہے، یہ موصولہ ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، حیثما، یہ تو آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ. بتائیے حیثما کتنی جگہ پہ ہے قرآن میں، یہ آیت نام بھی آپ یاد کریں. دو اول مرتبہ تو آپ نے یہ میں آیتیں دو یاد کی جگہ ہوئی ہے ہیں. سورہ بقرہ، سورہ بقرہ میں دو جگہ بالکل، اور کس شکل میں ہے یہ، مکتوب. مکتوب شکل. مقتوع. اور باقی کہیں قرآن میں یہ ورڈ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، صرف دو جگہ پہ سورہ بقرہ میں ہی، سیکنڈ پارے کے پہلے پیج اور سیکنڈ پیج پہ، ایک دفعہ فرسٹ پیج پہ ہے، ایک دفعہ سیکنڈ پیج پہ ہے. اور یہ آپ لوگوں نے آیات یاد بھی ماشاءاللہ کی ہوئی ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے. حیثو. اگلا کیا ہے، وَأَلَّمِ الْمَفْتُوحَ، علم المفتوحا، یہ علم جو ہے وہ فتحہ کے ساتھ، یعنی حمزہ جو ہے اس کا فتحہ کے ساتھ ہے، وَأَلَّمِ الْمَفْتُوحَ. اچھا، یہ حیثما یہ کیا ہے، دائمہ موصولہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آلویز
سوری مقطوعہ ہے، ہمیشہ یہ جو آپ کو مقطوع شکل میں ہی نظر آئے گا. اسی طرح اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ کہ حیثما کے فوراً بعد والا جو ورڈ ہے وہ بھی آلویز آپ کو مقطوع ہی ملے گا، وہ موصول شکل میں آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. وَأَلَّمْ وَأَلَّمِ الْمَفْتُوحَ، یہ بھی آپ کو قرآن میں ہر جگہ کیا ملے گا؟ علم مقطوع ملے گا، یہ بھی مقطوع دائمہ ہے. ٹھیک ہے. حیثما اور علم، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا اما. ٹھیک ہے. والمفتوح صل، وہ بھی کیا ہے؟ وہ موصولہ دائمہ ہے. ٹھیک ہے. پیچھے ایک ہم نے پڑھا ہے الاما، وہ موصولہ دائمہ ہے، اور یہ دو جو ہیں یہ مقطوع دائمہ ہیں. تو باقی جو ہیں ان میں دو دو حالتیں یا اختلاف کے ساتھ تین تین حالتیں بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو ہمیشہ قطع کی شکل میں علم ملے گا. اس کی آیت بھی آپ نہ بھی یاد کریں گے، جہاں پہ بھی آپ کو علم پوچھا جائے تو علم ہمیشہ مقطوع ہی ہوگا. ٹھیک ہوگا. یہ میں نے بھی بعد میں پوچھنا آپ لوگوں سے کہ کیا کیا آپ لوگوں کے ذہن میں چل رہا ہے. آگے کیا ہے؟ کسر انما. انما یعنی کسرہ کے ساتھ، فتحہ کی حمزہ کی کسرہ کے ساتھ انما. یہ کہاں پہ ہے؟ کسر انما لنعام، ایک ہی جگہ پہ یہ مقطوع ہے سورۃ الانعام میں، باقی یہ جو ہے ہر جگہ موصول ہے. ایک جگہ اس کا اختلاف بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. کسر انما لنعام والمفتوح يدعون مع وخلف الانفال ونحل وقاء. اب اس کا اختلاف کا تعلق اس پوئم کے اس شعر کے اینڈ سے ہے. ونحل وقاء جو ہے اس کا تعلق انما سے ہے. ٹھیک ہے. اور یہ درمیان والا جو پارٹ ہے اس کا، یہ والا یہ ایک اکٹھا ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. یعنی کسر انما لنعام، اور اس کے آگے کیا ہے؟ وَنَحْلٍ وَقَاء. کسرہ علم خلف دوسرا کسرہ. ٹھیک ہے. اس کی سمجھ لگی کسی کو؟ یعنی اس کا اختلاف سورہ نحل میں ہے. ہاں ایسے ہے، اس کا لنک ایسے ہے، ایسے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ایسے ہے. یہ گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ انما انعام میں قطع کی شکل میں ہے، باقی قرآن میں موصولہ ہے، اور نحل میں اس کا اختلاف ہے. اس پوئم کو اس شعر کو نا اس طرح وہ لگا کے نا لائنز، تو اس طرح میں نے تو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ جو پہلے والا ہے اس کا تعلق آخری والے پارٹ سے. کسر انما لنعام ونحل وقاء. اچھا سورہ انعام میں کیا آیت ہے؟ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. یہاں پہ یہ قطع کے ساتھ ہے انما توعدون لآت. اتنا پارٹ آپ یاد کر سکتے ہیں، انما توعدون لآت. اور سورہ نحل میں کیا ہے؟ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون. نحل میں کیا ہے؟ اس کا اختلاف ہے، اور اس میں وصل جو ہے وہ اشر ہے. ان دونوں میں، ان انفال میں بھی اور نحل میں بھی، ان دونوں میں وصل ہی اشر ہے. ٹھیک ہے. دونوں اختلاف کی ورڈنگ ہے، یعنی کہ خلف الانفال و نحل وقاء، یعنی انفال میں بھی اختلاف ہے، نحل میں بھی اختلاف ہے، اور ان دونوں میں جو اشر ہے وہ وصل ہی اشر ہے. اب ان کی آیات آپ دیکھ لیجئے. انما توعدون لآت سورہ انعام، اور انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے. اوکے. باقی سارے قرآن میں یہ کیا ہے؟ موصول ہوگا. انما، یہ اب آپ نے یاد کرنا ہے کہ انما کی آیات کیا ہے. انما توعدون لآت اور انما عند اللہ هو خیر لکم. بتائیے کون کون سی انما کی آیات ہیں؟ باری باری تینوں بتاتے جائیے تاکہ آپ لوگوں کو یاد بھی ہوتا رہے. جی میں بتاؤں؟ جی بتائیے. انما سورہ الانعام میں یہ موصول ہے، اور باقی تمام قرآن پاک میں یہ مقطوع فارم نہیں، سوری، انما سورہ نام میں مقطوع ہے، باقی قرآن پاک میں موصول ہے. اور سورہ نحل میں اس کا اختلاف ہے، انما عند اللہ وخیر لکم، اور اس میں بھی یہ موصول شکل میں ہے اور اس میں وصل اشر ہے. ٹھیک ہے. اس میں وصل اشر ہے، اور لیکن اس میں اختلاف ہے. بعض آپ کو مصاحف میں ہو سکتا ہے آپ کو مقطوع شکل میں ملے، بعض میں موصول میں ملے، لیکن جو زیادہ مشہور ہے، زیادہ مصاحف میں جن کا ہے
وہ وصل والا زیادہ طرف ہے. تو ٹھیک جب ہے. انما آپ کہتے کہ باقی قرآن میں سب میں یہ موصول ہی ہے، تو اسپیشلی النحل اس لیے کہا ہے کہ اس میں دونوں طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے؟ نہیں پڑھا نہیں جاتا، مطلب کچھ مصاحف میں، لکھا کچھ جاتا ہے. علاقوں کے مصاحف میں یہ مقتول لکھا آپ کو نظر آئے گا، کچھ علاقوں کے مصاحف میں آپ کو موصول بھی لکھا نظر، ان دونوں شکلوں میں نظر آتی ہیں یہ چیزیں. یہ والا اس لیے اس آیت پہ صرف اختلاف ہے. جی بالکل، اس آیت میں صرف اختلاف. جزاک اللہ. انما ٹھیک ہے. انما جو ہے سورہ انعام میں مقطوع شکل میں ہے، باقی قرآن میں موصول ہے، اور سورہ نحل میں اس کا اختلاف ہے. اور انما عند اللہ هو خیر لکم، یہ جو ہے موصولہ ہے، اور وصل اشر ہے اس میں. نہیں موصولہ نہیں کہیں گے، پھر ہم کیا کہیں گے یہاں پہ؟ انما عند اللہ و خیر لکم، اس آیت میں اختلاف ہے. جی اس میں اور وصل اشر ہے، ایسے بولیں گے. جی آواز میں بھی نہیں آ بتاؤں. آ رہی ہے جی. اور سورہ انعام کی کیا آیت ہے، یہ بھی ریڈ کیجئے. رہی؟ سورہ آرام کیا ہے؟ انما توعدون لآت. بالکل جی. جی انما کے نا 3 کیس ہیں، ایک تو مختوم اور دوسرا موصولہ اور ایک اختلاف. تو یہاں انما جو پورے قرآن میں مختوم کی شکل میں سورہ انعام میں آیا ہے، جیسے کہ انما توعدون لآت. پھر دوسرا یہ جو اختلاف ہے وہ سورہ نحل میں ہے، اور موصولہ اس میں اشہر ہوگا، اور اس کی آیات ہوگی انما عند اللہ هو خیر، هو خیر لکم. یہاں تک یاد بالکل کر لیں. بالکل. مسز قمر کو بھی بیل دے دیجیے میں بلال، وہ بھی کہہ رہی تھی میں نے آنا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آئی. جی میں کہتی اوکے. نیکسٹ ہمارا کیا پارٹ ہے؟ والمفتوحہ یدعون معا وخلف الانفال. اچھا اب یہاں پہ والمفتوحہ، والمفتوحہ سے کیا مراد ہے کہ انما کا جو حمزہ ہے، جہاں پہ کسرہ تھا، کسر انما تھا، وہاں پہ فتحہ لگ گئی اب. ٹھیک ہے جی. والمفتوحہ یدعون معا وخلف الانفال. ٹھیک ہے، یعنی کہ انما ورڈ کیا بن گیا؟ فتح. والمفتوحہ فتح کے ساتھ ورڈ جب بنا تو ورڈ بن گیا انما سے انما. انما کا ورڈ جو ہے یدعون معا، یدعون ورڈ کے ساتھ معا 2 جگہ پہ ہے، یعنی انما یدعون بنے گا کیا؟ انما یدعون 2 جگہ پر ہے. معا سے مراد الف جو ہے یہ وہ ڈیول کا الف ہے، یعنی کہ دو کا بتا رہا ہے کہ یہ 2 جگہ پہ یدعون ورڈ کے ساتھ انما آیا ہوا ہے، اور یہ مقطوع ہے. کہاں کہاں پہ آیا ہوا ہے؟ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ بَاطِلٌ، هُوَ الْبَاطِلُ. اور دوسری جگہ پہ ہے وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ. تقریباً ملتی جلتی دونوں آیات ہیں، صرف یہاں پہ فرق کیا ہے، یہاں هُوَ الْبَاطِلُ اور یہاں پہ ہوا نہیں ہے، باقی ساری سیم آیت ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یہاں پہ ہے وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ. یہ 2 جگہ کہاں پہ ہے؟ حج میں، سورہ حج آیت نمبر 62 اور لقمان آیت نمبر 30. حج اور لقمان میں 2 جگہ انما آیا ہے جو کہ مقطوع شکل میں ہے یدعون ورڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے، باقی پورے قرآن میں انما جو ہے وہ موصولہ ہے، اور سورہ انفال میں اس کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، وخلف الانفال، سورہ انفال میں اس کا اختلاف ہے. سورہ انفال میں کس چیز کا زیادہ ذکر ہے اگر آپ کو یاد ہو تو؟ سٹارٹ جو آیات ہوتی ہیں غنیمت. سورہ انفال کی، غنیمتوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، مال غنیمت کا ذکر ہے. تو اس آیت میں بھی اسی کی طرف وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، غنیمتم کا ورڈ آپ کو سورہ انفال کو یاد دلانے کے لیے کافی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سورہ انفال میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، اور اس میں بھی وصل جو ہے اشر ہے. انفال میں بھی وصل اشر ہے، اور نحل میں بھی، یعنی اس پوئم کا جو یہ پورا شعر ہے وَالْمَفْتُونَ يَدْعُونَ مَعَا وَخُلْفُ الْأَنْفَالِ وَنَحْلٌ وَقَعَا. انفال میں بھی وصل اشر ہے، اور نحل میں پیچھے بھی وصل ہی، یعنی انما میں بھی وصل اشر تھا جو اختلاف تھا، اور سورہ انفال میں بھی جو انما ہے اس میں بھی اختلاف ہے اور وصل اشر ہے. ٹھیک ہے جی، بتائیے اس کے بارے میں کیا ہے والمفتون یدعون معا سے؟ جی اس کے بھی 3 کیس ہو گئے، مقطوع، موصول اور اختلاف. مقطوع جو ہے وہ 2 جگہ پر ہوگا، سورہ حج اور سورہ لقمان میں.
سورہ حج کی آیت نمبر 62، اس میں ہوگا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، ہوا کے ساتھ آئے گا، اس میں ہم یاد رکھیں گے ہوا کے ساتھ. نہیں پھر یہ دوسری نہ بھی آیت ویسے آپ یاد رکھیں، یہ ہوا نہ بھی یاد رکھیں، یہ آپ کو دو یعنی یہ انما مقتو کے ساتھ انما یدعون ہی خالی آپ کو ہنٹ دے رہا ہے کہ حج اور لقمان کے ساتھ ہے، اور یہ آیت نہ بھی آپ کریں تو دونوں جگہ ہی مقتو ہے. یہ میں ویسے آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ کیا ہے، یدعون ورڈ کے ساتھ جب بھی آئے گا دو جگہ پہ ہے تو یہ مقتو ہی ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک. پھر سورہ حج اور سورہ لقمان، لقمان میں بھی سیم ہی ہے، پھر وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هِوَ الْبَاطِلُ. پھر اختلاف جو بالکل ہے وہ سورہ انفال میں ہے اور موصولہ اشہر ہوگا. اور ہم غنیمتوں سے یاد رکھیں گے اس کو، انما غنیمتم من شیء. بالکل سورہ انفال کا ورڈ ہے، باقی جو ہے موصولہ ہے. جی کوئی اور ریپیٹ کرنا چاہے؟ چلیں پھر آگے چلتے ہیں. انما کی تین حالتیں ہیں، ہم، قطع، وصل اور اختلاف. قطع جو ہے سورہ حج اور سورہ لقمان میں آیا ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه وهو باطل. سورہ لقمان میں آیا ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه باطل. ہم، اور اس کا وصل ہے، یہ اختلاف ہے سورہ انفال میں، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور اس میں وصل اشر ہے، بالکل اور باقی قرآن میں وصل ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہو گیا انما کا. آگے چلتے ہیں. میں بھی بتا دوں. جی جی بتائیے. انما کی 3 حالتیں ہیں، اور یہ سورہ انفال میں جو اس کی حالت ہے وہ اختلاف ہے اس میں، اور اس میں وصل اشر ہے. اور باقی 2 جو سورہ حج اور سورہ لقمان میں ہیں، اس میں سورہ حج میں اور لقمان میں یہ مقطوع فارم میں ہے. اور اس کو ڈفرینشیٹ ہم نے دونوں صورتوں میں اس طرح کرنا ہے کہ اس کے آخری ورڈ میں صرف سورہ حج میں ہوا باطل ہے، ورنہ دونوں کی ایک ہی آیت ہے، ذالک بان اللہ هو الحق وانما يدعون من دونه ہل باطل. یہ تو ہو گیا سورہ لقمان. اور اگر اسی کی سیم آیت میں هو الباطل ہے سورہ حج میں. اور یہاں پہ دیکھیں نا پوئم میں بھی یدعون کا ورڈ ہے. یدعون سے آپ کو انما یدعون جہاں کے بھی کہیں بھی آپ کو نظر آتا ہے تو آپ سے پوچھا جاتا ہے انما یہاں پہ مقطوع ہے یا موصول، تو آپ کو فوراً یاد آنا چاہیے کہ یہ مقطوع ہے. یدعون ورڈ کے ساتھ جب بھی انما آئے گا تو یہ مقطوع آئے مقطوع. گا. ٹھیک ہے. اور باقی سورہ قرآن میں انفال اور میں قاری صاحب یہ موصول ہوگا. پوئم کی تھرو ذرا بتا دی پھر سے. والمفتوح یدعون معا. یدعون ورڈ جو ہے انما کے ساتھ آئے گا 2 جگہ پہ، اور یدعون کے ساتھ جب بھی انما ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ مقطوع ہوگا. ٹھیک ہے. معا سے کیا مراد ہے؟ معا کے ساتھ، یدعون ورڈ کے ساتھ ہے، معا جو الف ہے نا اس کا، معا کا یہ ڈیول کے لیے ہے، یہ بہت 2 کو پلیس. ظاہر کرتا ہے کہ جی دو السلام جگہ علیکم. پہ یدعون ورڈ کے ساتھ انما ہے اور دونوں جگہ پہ یہ مقطوع ہے. وخلف الانفالی، اور سو انفال میں اس کا اختلاف ہے اور جس میں وصل ہے وہ اشر. ٹھیک ہے. اور نحل وقع کا مطلب ہے کہ نحل میں بھی انما ہے. نہیں وہ انما نہیں، وہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ پچھلے والی جو انعام والا پارٹ تھا نا، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی کہ انعام اور کسرو انما و نحل. اوکے. ہاں انما کا جو اختلاف ہے وہ سورہ نحل میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. وَكُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، مجھے بتائیے گا کتنا آج آپ نے کرنا ہے، اتنا ہی کریں جتنا آپ لوگ ایزیلی یاد کر سکیں. آپ کب سے کریں؟ 8:30 سے، ہم آدھا گھنٹہ ہی ہوا. چلیں یہاں تک کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے کلی ما سألتموہ واختلف ردو، یہاں تک آپ یاد کیجیے گا، باقی پارٹ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. وَكُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، كُلِّ مَا سألتموہ جو بھی یعنی اس ورڈ سے آپ نے کس صورت تک پہنچنا ہے؟ سورہ سألتموہ، ابراہیم. سورہ ابراہیم پہ. ٹھیک ہے. کل ما سألتموہ.
وکلی ما، اور ہر چیز جو، یعنی کلی ما سب کچھ جو، سألتموہ تم نے اس سے مانگی، ٹھیک ہے، کلی ما سألتم، اس کی پچھلا پارٹ ہے وآتاکم من کلی ما سألتموہ، اور اس نے تم کو دی ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو آپ تھوڑا سا اگر حضرت ابراہیم کہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے ہر بات مانی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سب کچھ دیا، تھوڑا سا اس کو ریلیٹر کرنا چاہیں یاد رکھنے کے لیے صرف، تو اس کو اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ سورہ ابراہیم میں یہ ورڈنگ ہے، اور سورہ ابراہیم کے بارے میں بھی یہی ہے نا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا انہوں نے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے سب کچھ دیا بھی. تو اس کو حضرت ابراہیم کی ذات سے بھی آپ منسلک کر کے سورہ ابراہیم کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی سورہ کا ورڈ ہے. کلی ما سألتموہ سورہ ابراہیم میں ہے یہ، ٹھیک ہے. اور کلی ما کا ورڈ جو ہے یہ سورہ ابراہیم میں مقطوع شکل میں ہے، ایک ہی جگہ پہ یہ مقطوع ہے کلی ما. باقی سارے قرآن میں یہ موصول ہے شاید، اور اس کا اختلاف وختلف ردو، وختلف ردو، ردو کے ساتھ اس کا اختلاف ہے. ردو ورڈ میں یہاں پہ جو پوئم ہے نا اس میں صرف ایک اختلاف بتایا ہے، لیکن ہم نے جیسے کہ پڑھا ہے اس میں کہ اس میں 4 اختلاف ہیں، 4 آیات میں اختلاف ہے، اور وہ کسرہ کے ساتھ نہیں ہے، وہ فتحہ کے ساتھ کل مام کے ساتھ ہے. یعنی کسرہ اور فتحہ کو انہوں نے اکٹھا ایک جگہ پہ کر دیا، یعنی ایک ہی میں کیا ہے. یعنی کلی ما سألتموہ کی ورڈنگ سورہ ابراہیم میں ہے مقطوع شکل میں، اختلاف اس کا یہاں پوئم میں ایک جگہ بتایا ہے، لیکن کیا ہے کہ اختلاف اس کا 4 جگہ پہ ہے. اور ردو جو یہ ورڈ ہے نا، 4 جگہ ہم کو یاد رکھنا صحیح ہے یا پھر ایک جگہ کا یاد رکھنا نہیں 4 بہتر جگہ ہے؟ ہی آپ کو، کیونکہ ہمیں پڑھایا گیا ہے 4 جگہ کا، اور زیادہ بکس میں 4 جگہ کا بتایا گیا ہوا ہے، تو 4 جگہ ہی آپ کو یاد رکھنی ہے. کلا ماں جو ہے 4 جگہ پہ اس کا اختلاف ہے. کہاں پہ اختلاف ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ النساء اور مومنون میں، ایک یہ ہم نے پورشن بنایا ہوا تھا جو کہ اس آیت میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ردو النساء کا حصہ، کل ما ردو، کل ما ردو، ٹھیک ہے. پھر سورہ مومنون میں ہے کل ما جاء. ان 2 جگہوں پہ جو اختلاف ہے اس میں قطع جو ہے وہ اشہر ہے، ٹھیک ہے. کل ما ردو الی الفتنتی، فتنہ کا ورڈ ہے سورہ نساء والی آیت میں، اچھا کل فیضا ما جی، ویسے اس میں نظر تو مقطوع ہی آ رہا ہے، تو مقطوع ہی اشر ہے نا، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ خلاف ہے، اور خلاف میں جو چیز نظر آ رہی ہو، جیسے وہ میں نے کیا کہا؟ میں نے موصول کہا ہے. نہیں، آپ نے یہی کہا، میں نے کہا یہاں لکھا ہوا ہے اس طرح. مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں، میں نے کہا کہ اس میں آپ نے کہا کہ خلاف ہے اور ہاں جی، قطع یہ اشر یہ ہے. خلاف ہے نا، خلاف ہے، ان 4 آیات میں اختلاف ہے اور قطع ان 2 میں اشر ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب کچھ نہ کچھ تو لکھا ہی ہوگا نا، اگر اختلاف ہوگا تو اس کا مطلب ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہاں لکھا ہی نہیں کچھ ہوگا، جو اشر ہے وہ لکھا ہوا ہے نا. ان 4 جگہوں پہ اختلاف ہے، النساء اور مومنون میں قطع اشر ہے، اور اعراف اور ملک میں وصل اشر ہے، ٹھیک ہے. اس کو اب یاد کیسے رکھیں گے؟ کلما ردو الی الفتنتی، اس میں فتنہ کا ورڈ ہے، اور عورتیں جو ہیں ایک فتنہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے. تو یہ فتنہ سے آپ النساء کا جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں. کلیما رد، یہ ویسے بھی ردو کا ورڈ تو آیا اس میں پوئم میں بھی ہے نا، کلیما ردو، کلما ردو، اور ردو کا ورڈ جو ہے سورہ نساء کے لیے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. مومنون میں کیا ہے؟ کلما جاء امتن، جب کبھی جاء آئے، امتن رسولها کذبوہ، تو کسی امت پہ اس کے رسول تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. تو کلما جاء امتن، یہاں پہ سورہ مومنون کے ورڈ ہیں. سورہ اعراف میں کیا ورڈنگ ہے؟ کلما دخلت امتن، جب کبھی دخلت داخل ہوئی کوئی امت، لعنت اختہا، تو لعنت کرتی تھی وہ اپنی ہی بہن پر، یعنی دوسری اپنی جیسی امت پر، وہ جب جہنم میں داخل کا ذکر ہے کہ کلما دخلت، یہ اعراف کے ورڈ ہے. اور ملک، سورہ ملک کی بہت مشہور آیت ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، اس میں بھی اختلاف ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ مشہور آیت ہے، یہ یاد کرنے میں مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کو. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر
اس آیت میں بھی اختلاف ہے، اور وصل جو ہے وہ اشہر ہے. ٹھیک ہے. تو کلی ما یا کلا ما کے کتنی حالات ہو گئے؟ 3 حالات ہو گئے. یعنی کہ اس میں کلی ما سألتموہ سورہ ابراہیم میں کیا ہے؟ قطع جو ہے قطع وہ ہے. ہے، اور ہم، باقی قرآن میں جو ہے وصل ہے. جیسے کہ نیچے دیکھیں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ آیت نمبر 25 میں کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ہم، یہ ہم نے آیت یاد کی ہوئی ہے. تو یہاں پہ وصل ہے. اور 4 جگہ پہ اس کا اختلاف ہے: نساء، مومنون، اعراف اور ملک. نساء اور مومنون میں جو آیات ہیں ان میں قطع اشر ہے. اعراف اور ملک میں جو آیات ہیں اس میں وصل اشر ہے. ٹھیک. کافی ہے اتنا؟ یہ میں بتاؤں فائزہ جی جی. ایک دفعہ؟ بتائیے. کلی ما سألتموہ، یعنی کہ کلی ما جو ہے سألتموہ کے ساتھ سألتموہ کا ورڈ آیا ہے سورہ ابراہیم میں، اور کلی ما میں یہاں قطع ہے. جیسے کل ماں کی 3 حالات ہیں، قطع اس میں ہے، اور نہیں، کل ماں صرف ایک دفعہ ہے، یعنی کہ صرف ایک دفعہ یہاں قطع کے ساتھ ہے. باقی قرآن میں کل ماں وصلن آیا، یعنی کہ 2 حالات ہیں. لیکن کل ماں نہیں، کے 3 حالات ہیں. مطلب کلی ماں اور کلا ماں کو مطلب چونکہ اس میں دیکھیں وَأَتَاهُم مِّن کلی ماں، اس کے پیچھے جس کے پیچھے جو ہے حرف جر ہو جائے گا وہ شاید کلی ماں بن گیا ہے. ٹھیک ہے، کسرہ آ گئی ہے اس پہ. ادروائز یہ ورڈ جی جو تھا سیم ہی ورڈ ہے، سیم ہی میننگ میں ہے، اور اچھا من تھا. کی وجہ سے، اچھا، جر کی وجہ سے وہ کسرہ اس میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کلی اس ماں میں اور کلا یہ جب وہ کلاب کروانی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دائمن موصولہ پتہ نہیں کیا، وہ جو یاد نہیں، آپ نے کہا تھا کہ ایک ہی اس کی مثال ہے، تو وہ کلی ماں کی تھی. تو آپ نے کہا تھا یہ سورہ ابراہیم یاد رکھے، میں نے تو آپ کے وہی ہاں تو جی میں نے. بالکل. میں یہی بتا رہی ہوں اچھا کہ کلی ماں اور کلا ماں ایک ہی پارٹ پوئم کا کور کر رہا ہے، اور اچھا، وہ ہاں جی، تقریباً سیم ورڈ ہے. تو کلی ماں اچھا ایک ہی وقت جگہ پہ لکھ. مختوم میں سورہ ابراہیم میں ہے، باقی جگہ پہ یہ 4 جگہ جو اختلاف ہے وہ کلا ماں کا ہے. اور میں بھی باقی جگہ پہ کلا ماں ہی ہو یا کلی ماں، یا میں بھی کلی ماں ہو ہی ایک جگہ. جی. اور اس میں آپ نے کہا کہ اس طرح یاد رکھنا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یعنی کہ جو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا صالحین تھے تو اس لیے انہوں نے جو سارے احکام تھے ان کو پورا کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان کو جو انہوں نے سوال کیا اس سے نواز دیا. اچھا، پھر کلا ماں کا آپ نے کہا ہے کہ کلا ماں وختلف ردو قضا، یعنی کہ جو ردو، سوری قضا اس میں نہیں آئے گا. قضا کا مطلب آپ نے کہا تھا کہ وہ 2 نہیں. اچھا، یہ ہے مختلف ردو کا ہے کہ یہ 4 جگہ پہ ہے کلما، یعنی کہ اگر آپ اس کو زبر سے کر دیں کلما، تو اس میں آپ نے کہا کہ سورہ نساء میں اور مومنون میں فتنہ کرتی ہیں عورتیں، تو وہ نساء ہو گیا. مومنون میں ہو گیا کہ کوئی رسول آ جائے تو اس کو بھی وہ مانتے نہیں ہیں. تو یہ 2 ہو گئے. اس میں قطع اشر ہے، اختلاف ہے لیکن قطع اشر ہے. اور دوسرا آپ نے کہا سورہ ملک اور سورہ اعراف میں جو ہے وصل اشر ہے، اختلاف ہے. اور سورہ ملک کی آیت آپ نے کیا کہا تھا کہ کلما القی فیہا فوج سالم خزنتها لم یأتکم نذیر، یہ والی تھی. اور اچھا، یہ جو تھی کلما دخلت امۃ دخلت امت لعنت لعنت دخلت. اخت. اچھا ہاں، بالکل یہ ہوگی سورہ اعراف. بالکل بالکل. جی، کوئی اور اس کو ریپیٹ کرنا چاہے؟ جی میں بتاؤں. جی جی. کلما سألتموہ واختلف، یعنی اس میں سورہ ابراہیم میں یہ جو حضرت باقی ابراہیم علیہ کلی ماں السلام لام پہلے زیر کے ساتھ. وکلیما، یہ کلی ماں ہے سورہ ابراہیم میں، باقی میں کلا ماں ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ ابراہیم میں یہ اس کا مقطوع اشر ہے. نہیں، اشر نہیں کہیں گے، مقطوع ہی ہے بس. یہ اشر تب کہیں گے جب ہم اختلاف کی بات کریں گے. تو اس کلی ماں ہے مقطوع فارم میں سورہ ابراہیم میں، جس میں وہ آتاکم من کل ما سألتموہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کیا جو انہوں نے سوال کیا. اور کلما ردوا الی الفتنۃ، یہ سورہ نساء میں ہے جس میں مقطوع فارم میں ہے لیکن اس میں اختلاف ہے.
اور سورہ مومنون میں بھی کلما جاء امۃ رسولہا کذبوہ، یعنی اس میں بھی جو ہے اختلاف ہے، لیکن مکتوب فارم میں ہے، مکتوب مقطوع اشر ہے. اشر. جی. اور پھر سورہ آراف ہے. جی جی. ہاں، کلما دخلت امۃ لعنت اختاہا، اس میں بھی اختلاف ہے اور اس میں وصل اشر ہے. اور کلما القی فیہا فوجا سألہم خزنتها الم کلما یأتکم، القیا. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. یہ سورہ ملک میں بھی اس میں اختلاف ہے اور وصل اشر ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ، ماشاء اللہ. باقی قرآن پاک میں سب یہ موصول فارم میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جگہ پہ قطع ہے اس کا، 4 جگہ پہ اختلاف ہے، اور باقی قرآن میں یہ موصول ہے. اس کی 3 حالات ہیں. جی میں جزاک بتاؤں، جی بتائیے. کلی ماں کی 3 حالات ہیں، قطع، وصل اور اشر، اختلاف، سوری. کلی ماں جو ہے سورہ ابراہیم میں قطع ہو کر آیا ہے، اور باقی قرآن میں وصل ہے. 4 جگہ جو اختلاف ہے اس کا، 2 جگہ قطع ہے اور 2 جگہ وصل ہے. 2 جگہ جو قطع ہے وہ سورۃ النساء کلی ما ردو الی الفتنتی ارکسوا فیہا. پھر دوسرا جو ہے المومنون میں ثم ارسلنا رسولنا تتھرا کلما جاء تتھرا کلما جاء امۃ الرسول رسولها کذبوہ. اور 2 جگہ جو وصل ہے جس کا اختلاف ہے، کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، یہ سورہ اعراف میں ہے. دخلت امۃ دخلت اللعنت. کلما دخلت امۃ لعنت اختہا. اور دوسری جگہ جو ہے سورہ ملک میں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. اور باقی قرآن میں موصول. وصل ہے، موصول. ٹھیک ہے، یہاں تک رکھیں انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ آگے جو ہے بتائیے گا کس جس دن کرنا ہوا، انشاءاللہ اس کو پھر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اوکے. جزانا وإياك.